سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نماز کے فرائض کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ایک جو میرے بھائی نے زور کے وقت مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ باجماعت وہ آ کے شامل ہوا، اس کی 2 رکعتیں رہ گئیں. اب جس وقت وہ امام کے ساتھ تشہد میں تھا، قعدہ اخیرہ میں تھا، تو اس کے اندر جب امام نے سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر دیا. لیکن جو ہی اس نے سلام پھیرا پھر اسے یاد آیا اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی بقیہ نماز مکمل کی. سجدہ سہو کیا تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اب ایک بندہ شروع سے تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جس وقت قعدہ اخیرہ میں بیٹھتا ہے، تشہد میں قعدہ اولیٰ ہے، اس میں تو وہ تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا. لیکن جب آخری قعدہ اخیرہ میں بیٹھے گا، 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس کے اندر اب وہ تشہد کے بعد درود پاک پڑھے گا، اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد پھر جب امام سلام پھیرے گا تو وہ بھی سلام پھیر دے گا. لیکن جس شخص کی سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کی 1 رکعت رہتی ہے یا 2 رکعتیں رہتی ہیں. جب آپ امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ کریں گے، تشہد پڑھیں گے، تو اس کے اندر آپ صرف عبدہ و رسولہ یعنی یہاں تک پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے. جب امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز ترتیب وار مکمل کریں گے. لیکن اگر آپ نے تشہد پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیرا، یہ ویسے عام نمازی کے لیے بھی اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، ایک تو جماعت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے. اب نماز پڑھتے ہوئے مثال کے طور پہ اس نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی تھی، 3 رکعت نماز پڑھ کر اس نے قعدہ کر لیا، تشہد میں بیٹھ گیا. اب اسے تشہد پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ میری ابھی 1 رکعت رہتی ہے، تو اب فوراً وہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. کھڑا ہو کر اپنی 4تھی رکعت پڑھے. اس کے بعد رکوع اور سجود کرنے کے بعد وہ تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر پھر وہ 2 سجدے کرے. سجدہ سہو نماز کے اندر کسی واجب کے رہ جانے کی وجہ سے نماز کے آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں انہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نماز کے اندر بھول جانے کا سجدہ. تو اب اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے. نماز کے اندر جب ہم نے واجب ہم سے اگر کوئی رہ گیا، چونکہ یاد رکھیں اتنی دیر، اب سلام پھیر کے اب ایک شخص اتنی دیر نہیں بیٹھا کہ جتنی دیر میں 1 رکن ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سجدہ ادا کرنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے وہ جانتا ہے. اب اس سے زیادہ اگر اس نے کوئی اور ایسا کام بھی نہیں کیا، اب دیکھیں نا ہمارے لیے تو سلام پھیر کے کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جو مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہے ہم اس کے لیے احسان کرتے ہیں، یا یہ جو دو بندے ہیں رات کو نماز تراویح میں دیکھو، فرض نماز کے بعد دیکھو، ہمیں بس پتہ ہے جو دو بندے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے، باقی چاہے کوئی مکبر ہے چاہے کوئی اقامت کہنے والا، ہم سمجھتے ہیں بس یہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ کریں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ہی ادھر ہی بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے اگر نماز کے اندر وقت رہے، ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی دنیا کی باتیں کرتے ہوئے۔ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ تھوڑی آواز کم کر رہا ہے، میں اس سے تھوڑی اونچی بات کروں تاکہ 2 اور بھی سنیں۔ لیکن جس وقت کلمہ پڑھنے کی باری آتی ہے کسی کا سر نیچے جھکا ہوتا ہے، کوئی جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ افسوس ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد نماز کے اندر ہم جس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم امام سے پہلے ہر رکن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں، امام کی ابتدا میں آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ اب امام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنی ہے، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ امام رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے گا، آپ نے وہ تکبیر بھی کہنی ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے قوما کے لیے امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اب مقتدی نے کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر امام سجدے کے لیے تکبیر کہے گا، جس طرح امام تکبیر کہے گا اسی طرح مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ پھر جلسے کے لیے امام اٹھے گا تکبیر کہے گا، اسی طرح مقتدی بھی تکبیر کہے گا، اسی طرح دوسرے سجدے کے لیے بھی مقتدی تکبیر کہے گا۔ لیکن یہ جو ہم بعض احباب ایسے ہوتے ہیں، ابھی امام رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا وہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ نے امام سے پہلے کوئی بھی رکن ادا کر دیا ہے، آپ امام کی اقتداء سے نکل گئے، اب وہ نماز آپ کی اپنی بن گئی ہے، آپ چاہے جتنی جلدی میں خود ہی پڑھ کے چلے جائیں، امام کے پیچھے آپ کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر گناہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا کوئی اور رکن امام سے پہلے ادا کرتا ہے، کیا وہ یہ خوف نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے؟ یعنی کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی رکن امام سے پہلے ادا کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس طرح اسے اٹھائیں گے کہ اس کے سر کی جگہ گدھے کا سر ہو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر محدثین نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ نیت جب کرتے ہیں حاضر پیچھے امام، تو اب ہم نے جب امام کے پیچھے نیت کر لی، ایک وہ شخص ہے جس نے تکبیر تحریمہ سے کی، ایک وہ شخص ہے جو دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو تیسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو قادہ اخیرہ یعنی امام التحیات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آیا آ کے اس نے نیت کی امام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ شریعت نے تو اس کے لیے اتنا مقام رکھا ہے، فرمایا کہ اس نے امام کے ساتھ آخری رکن بھی ادا کر لیا ہے، حالانکہ وہ بعد میں اپنی ساری نماز خود پڑھے گا، پہلی رکعت بھی خود پڑھے گا، دوسری بھی خود پڑھے گا، تیسری بھی خود پڑھے گا، لیکن فرمایا جو نماز با جماعت کا ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نامہ اعمال میں۔
وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو جتنا ہو سکے ضائع ہونے سے بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام جس وقت نماز پڑھتے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے، نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو وہ برے کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں، ان کی زبان جھوٹ بولنے میں بھی لگ جاتی ہے، ان کی زبان سے غیبت چغلی بھی نکلتی ہے، ان کی آنکھ ہر بری چیز دیکھنے کے اوپر بھی راضی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں قصور نماز کا نہیں ہے، اس میں قصور نماز پڑھنے والے کا ہے۔ جس نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کو اس نے اتنا لاپرواہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہ روک سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور صحیح جس طرح سرکار علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں نماز کے اندر میں شامل ہوا ہوں، میری 1 رکعت رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، انہیں میں نے کس طرح پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کل نماز کے اندر ملنے اور جو رکعتیں رہ گئی ہیں یہ ایک دن میں نہیں بیان کرنی ہے کہ ایک دن میں یہ ساری بیان ہو جائیں، لیکن اگر ہماری 2 رکعتیں رہ گئی ہیں پھر نماز 3 رکعت والی ہے تو ان 2 رکعتوں کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اگر ہماری 3 رہ گئی ہیں نماز 4 رکعتوں والی ہے انہیں ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ یہ بیان فرمائے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا اس کے اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد مقتدی اپنی اللہ اکبر کہے گا یا امام کے اللہ اکبر کہنے کے درمیان کسی وقت کہے گا؟ شرعی طور پہ اس مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کی راہ ادا کرے گا، یعنی امام اللہ اکبر کہہ چکے گا اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہے گا۔ ہاں بعض اوقات جو لوگ مکبر ہوتے ہیں، جب امام ایسی جگہ پہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے جہاں رش زیادہ ہوتی ہے، صفیں زیادہ ہوتی ہیں، امام کی آواز پہنچنی مشکل ہوتی ہے اور مکبر کھڑے کیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو جو مکبر ہے وہ فوراً امام کے ساتھ اللہ اکبر کہے، اس لیے کہ اس کے اندر لوگوں کو پھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگلی جو صفیں ہیں وہ امام کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو پچھلی کہیں بعد میں لیٹ نہ ہو جائیں یا ان کی نماز کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہ ہو سکے۔ اللہم صلی علی